لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقان الحمید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. صلوات بھیج دے محمد والا. ارباب اعضاء پروردگار عالم کے نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے واقعے کربلا کا تذکرہ کریں، اس کی یاد منائیں. کل کی مجلس میں جو باتیں بیان کی تھیں کہ پروردگار عالم نے اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے جو نظام قائم کیا وہ اتنا جامع اور مکمل نظام تھا کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں زندگی گزاریں، جو مثال اہل بیت نے پیش کر دی قیامت تک وہ مثال قائم رہے گی، باقی رہے گی. دوسری چیز جو بیان کی تھی کہ کربلا خدا کی وہ یونیورسٹی ہے کہ جہاں مختلف مکاتب فکر کے لوگ آتے ہیں اور آ کر بہترین معلومات حاصل کرتے ہیں. کربلا دین کا محور ہے، مرکز ہے. دین کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے اس کے لیے جانثار کی ضرورت ہے. جانثار کیسا ہونا چاہیے اس کے لیے ہمیں اصحاب حسینی، اصحاب امیر المومنین کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، مطالعہ کرنا پڑے گا. جس زمانے میں امام مظلوم کربلا نے قیام کیا ظاہراً دین تھا، نماز بھی ہو رہی تھی، روزے بھی رکھے جا رہے تھے، زکاتیں بھی دی جا رہی تھی، حج بھی کیے جا رہے تھے، ظاہراً دین تھا مگر روح دین موجود نہیں تھا. جو روح ہوتی ہے دین کی وہ موجود نہیں تھی.
پیغمبر اسلام کے صحابیوں میں کل ابو ذر غفاری کا کیریکٹر پیش کیا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک یہ میٹھا پانی میں رسول کو نہ پلا لوں خود نہیں پیوں گا، اور اپنے اس عہد پر باقی رہنا۔ یہ ہمیں اور آپ کو سکھاتا ہے کہ اگر ہمیں بھی اپنے زمانے کے امام کا جانثار بننا ہے تو وہ چیز، وہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ یہ کل کی مجلس کا خلاصہ تھا، اور آج اسی بحث کو آگے لیتے ہوئے پروردگار عالم نے انسانیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے جو دین ارسال کیا ہے، اس دین میں سب سے پہلی بات جو پیغمبر اسلام نے سرزمین مکہ میں کوہ صفا پہ جا کر کہی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ یعنی دین، دین پر عمل کرو فلاح پا جاؤ گے۔ اگر آپ عربی لغت اٹھا کے دیکھیں تو فلاح کے معنی وہ کامیابی ہے کہ جس کے بعد ناکامیابی نہیں ہے۔ فلاح کے معنی وہ کامیابی کہ جس کے بعد ناکامیابی نہیں ہے۔ اذان میں پڑھتے ہیں نا حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، یعنی ایک بار اگر آپ آ گئے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، پھر ناکامیابی نہیں ہے۔ تو دین پر عمل کرو گے تو کامیابی ہے۔ جب پیغمبر اسلام نے مشرکین مکہ کے سامنے یہ اعلان کیا تو مشرکین مکہ کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بدترین کلچر، کوئی ایجوکیشن نہیں، ذلت کی زندگی، حیوانیت سے بھی زیادہ پست زندگی وہ گزار رہے تھے۔ اس کلچر کو اگر دیکھنا ہے تو نہج البلاغہ اٹھا کے امیر المومنین کا خطبہ پڑھیں گے، جس میں انہوں نے وہ کلچر بیان کیا ہے کہ کس ماحول میں پیغمبر اسلام جو ہے نے دین کی آواز بلند کی۔ ایک ایسے بدترین کلچر میں کہ جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جہاں جہالت تھی، جہاں معمولی سی باتوں پہ ہزاروں سال تک جو ہے وہ جنگیں ہوا کرتی تھیں کہ ہمارے خیمے پہ بیٹھا ہوا پرندہ دوسرے خیمے والوں نے کیوں مار دیا، اسی پہ تلواریں نکلتی تھیں۔ جہاں انسانیت نہیں تھی، قبیلہ پرستی تھی، ایک ایسے ماحول کو پیغمبر نے اس طرح سے تبدیل کیا، اس طرح سے بدلا کہ جو عرب بالکل جاہل تھا وہاں پہ اس کے بعد ایجوکیشن نظر آنے لگا، ذلت کی جگہ عزت۔ جو عرب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتا تھا، وہ عرب کل آگے بڑھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی یتیم لڑکی ہے تو ہم اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کس طرح سے کلچر تبدیل ہوا؟ کیونکہ مشرکین مکہ جب دائرہ اسلام پر آئے تو انہوں نے اسلام کے قانون پر عمل کیا، جب عمل کیا تو انہیں کامیابیاں ملنے لگی۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ ایک دور تھا کہ جب مسلمانوں کا طوطی بولا کرتا تھا، ایک سے ایک سائنسداں، ایک سے ایک بہادر آپ کو مسلمانوں میں ملیں گے۔ کیوں؟ دین پر وہ عمل کر رہے تھے، دین کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کر رہے تھے۔
اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر دین پر عمل کرو گے تو تم کامیاب ہو. آج جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے، میرے خیال سے تشیع کا بہت ہی سنہرا دور ہے. یہ ماضی کا دور اٹھا کے دیکھیں اور آج کا دور اٹھا کے دیکھیں تو تشیع کا بہت ہی سنہرا دور ہے کہ جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ ایسا دور ہے کہ جہاں ایک دیندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر طرح کی معلومات لے کے بیٹھے. اگر ہمارا جوان یا اگر آپ ڈیسک پر بیٹھتے ہیں تو ہر سوال کا جواب آپ کو آنا چاہیے. کوئی بھی آپ سے تشیع کے بارے میں سوال کر سکتا ہے. گریہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ جواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے. خاک پر سجدہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ جواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز ایک ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ جواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اگر جواب آپ کو نہیں معلوم ہے تو سامنے والا آپ پر اعتراض، تم کس دین کو مانتے ہو جس کی بنیادی تعلیم بھی آپ کو نہیں ہے، بنیادی معلومات بھی تمہیں نہیں ہے. ہم ظاہراً دین پہ عمل کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم میں غربت بھی ہے، ذلت بھی ہے. دین پر عمل کر رہے ہیں، غربت بھی مل رہی ہے، ذلت بھی ہمیں مل رہی. اس کے مقابلے میں کافروں کو آپ اٹھا کے تو عزت بھی ان کے پاس ہے، اکرام بھی ان کے پاس ہے، طاقت بھی ان کے پاس ہے. کیا بات ہے کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں لیکن وہ کامیابی ہمیں نہیں مل رہی ہے، جبکہ ہم اور آپ کہتے ہیں یہ فلاں سورہ پڑھ لو تو آپ کو یہ فائدہ ہے، نماز شب پڑھ لو گے تو رزق میں برکت ہوگی، کبھی جو ہے کیا کہتے ہیں غربت آپ کے نزدیک نہیں آئے گی، نماز شب پڑھ لو گے تو اولاد مل جائے گی. اس لیے کہ وعدہ ہے کہ ہر طرح کا علاج جو ہے آپ کو نماز شب میں ملے گا. اس کے باوجود ہم پڑھ رہے ہیں لیکن وہ اثر نہیں ہو رہا. تسبیح لوگ بتاتے ہیں یہ تسبیح پڑھ ڈالو تمہارا ہے تو یہ فائدہ ہوگا. دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ پہ آیا ہے کہ پہلی محرم سے 10 محرم تک 100 مرتبہ کا قل اللہ پڑھ لو تو بہت فائدہ ہے. اور کتنے لوگ جو ہے وہ شروع بھی ہیں کہ 100 مرتبہ. عزیزان گرامی یاد رکھیں، اسلام اس طرح کا دین نہیں ہے کہ کوئی عمل بتا دیا آپ اس کو بس بیٹھ کے تو کرتے رہیں جیسے صوفی لوگ اللہ 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 اللہ، ویسی یہ تو ہم اور آپ بیٹھ کے کر رہے ہیں. اگر اس طرح کے کام سے مسئلہ حل ہو جاتا تو پروردگار عالم جناب نوح کو کشتی بنانے کے لیے نہ بولتا. بھائی جناب نوح کہہ دیتے کہ یہ ذکر پڑھو یہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا، کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے کیا کہتے تسبیح نہ پڑھیں، آپ نماز نہ پڑھیں ہیں، لیکن اس کی کچھ شرط ہے، اس کے قانون ہیں، اس کے قاعدے ہیں. تسبیح میں اتنا اثر ہے کہ اگر آپ پڑھ کے دشمن پہ پھونک دے تو دشمن جو ہے وہ ڈھیر ہو جائے، لیکن وہ اثر کہاں سے لائیں؟ ہمارے پاس وہ اثر نہیں ہے. ہم نے تاریخ میں جناب عبداللہ ابن مسعود، پیغمبر اسلام کے صحابی، مفسر قرآن، بنی امیہ نے ان پہ بہت زیادہ ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ وہ قریب المرگ ہیں. ان کی بہت ساری بیٹیاں ہیں. خلیفہ آیا مزاج پرسی کرنے کے لیے، کہا کہ عبداللہ ابن مسعود اگر ہم سے کچھ چاہتے ہو تو بتاؤ، ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی مدد کرنے والا پوچھتا نہیں ہے، کرنا رہتا ہے وہ کر دیتا ہے. کہا کہ نہیں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. کہا تمہارا آخری وقت ہے، تمہارے پیچھے 4 لڑکیاں ہیں، کبھی تم نے ان کے بارے میں سوچا کہ تمہارے بعد ان کا کیا ہوگا، وہ کیسے زندگی گزاریں گی؟
عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے ان کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ بڑے سکون سے زندگی گزاریں گی، اس لیے کہ میں جو ہے نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہوں، لہذا فقر میرے نزدیک نہیں آ سکتا ہے۔ اور واقعہ آپ اٹھا کے دیکھیں، فقر ان کے نزدیک نہیں ہے۔ وہی سورہ واقعہ عبداللہ ابن مسعود پڑھیں تو فقر ان کے نزدیک نہیں ہے، اور وہی سورہ واقعہ ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ فقر ہم سے دور نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ ظاہراً ہم دین کے تمام قانون پہ عمل کر رہے ہیں، دین کی ہر بات پر کو فالو کر رہے ہیں، لیکن اثر نہیں۔ عزیزان گرامی، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ رسم سے نکل کر حقیقی دین کی طرف قدم آگے بڑھا۔ یہ جو رسم ہم نے یہ تو لی ہے، ہر چیز میں ہم نے رسم پکڑ کے رکھا ہے، رسمی دین سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ جب رسمی دین سے باہر نکل کے حقیقی دین کو فالو کریں گے، تب آپ یقین جانے سورہ واقعہ پڑھیں گے تو وہ اپنا اثر دے۔ تب آپ نماز شب پڑھیں گے تو نماز شب آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ دین کو عملی دیدار چاہیے کہ جو واقعاً جو ہے وہ عمل کرے۔ اہل بیت علیہ السلام کے جانثار کیسے ہونے چاہیے؟ کل میں نے آپ کو بتایا زیارت عاشورہ پڑھیں تو کیا سمجھ کے پڑھیں؟ ہاں احسن، ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ زیارت عاشورہ جانثار بناتی ہے۔ جانثار بنانے کا جو کام کرتی ہے وہ زیارت عاشورہ۔ لیکن کس طرح سے زیارت عاشورہ پڑھنا ہے؟ مولا کو حاضر و ناظر جان کر ہمیں زیارت عاشورہ پڑھنا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے اور پیغمبر اسلام ہمیں دین سکھاتے تو سب سے پہلی بات پیغمبر ہمیں کیا بتاتے؟ مثلا ہم کافر ہیں اور پیغمبر ہمیں دین اسلام کی طرف لانا چاہتے ہیں تو پیغمبر ہم سے کیا کہتے؟ یہی تو کہتے کہ یاد رکھو اس دنیا کا ایک خالق ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا۔ جب کافر کو پیغمبر یہ بتاتے کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے کہ جس نے یہ پوری کائنات خلق کی ہے، تو وہ اس کے بارے میں غور و فکر کرتا، سوچتا، سمجھتا، پھر اس کے بعد جو ہے کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ۔ لیکن کیونکہ ہمارے پاس جو دین ہے وہ میراثی دین ہے، میراث کے طور پر ہمیں ملا ہے، لہذا ہم مان تو رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ عادل ہے، 1,24,000 نبی ہیں، 12 امام ہیں، قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ جو چیز ہمارے پاس ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم عملی میدان میں اتر جائیں تو آپ یقین جانیں ہم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ دین اسلام سب سے اچھا دین ہے لیکن اس کے ماننے والے سب سے بیکار ہیں۔ یہی لاجک مذہب کے بارے میں، سب سے بہترین مذہب مذہب تشیع ہے، بہترین امام ہمارے پاس ہیں،
یعنی اماموں کا اگر مقابلہ کیا یہ دنیا کے امام اور ہمارے اماموں میں تو زمین آسمان کا فرق ملے گا۔ امیر المومنین ہمارے پاس ہے، امام حسن ہمارے پاس ہے، صادق آل محمد ہمارے پاس ہے، پردہ غیب میں رہنے والا امام ہمارے پاس ہے۔ تو کیریکٹر کے اعتبار سے ہمیں اور آپ کو کس بلندی پہ ہونا چاہیے؟ ابھی میں مغرب کے وقت پہنچ رہا تو دیکھا کہ بھائیوں کی جو مسجد ہے ایک بڑی تعداد کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے، اور یہاں جو ہماری مسجد ہے خالی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری مسجد ان سے زیادہ بھری ہوتی، اس لیے کہ ہمارے اماموں کو نماز بہت پسند تھی۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ مولا علی ہمارے امام ہیں، لیکن مولا علی کو فالو کرنے کے لیے ہم اور آپ تیار نہیں۔ ہم صرف نعرے تک محدود ہیں، مولا علی کے فضائل بیان کریں، ہم نعرے لگائیں گے، واہ واہ کریں گے، بس اس کے بعد عملی میدان میں پیچھے۔ ہو سکتا ہے لوگ ناراض بھی ہوں گے، مولانا آپ یہ کون سی بات پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، آپ یقین جانیں اگر بات غلط ہے تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں۔ امام کے معنی جو ہے رہبر، ہم رہبر کے معنی رہبر جو کہے ہمیں اسے فالو کرنا ہے۔ امیر المومنین کو نماز بہت پسند ہے تو علی کے چاہنے والوں کو بھی نماز بہت پسند ہے۔ مولا علی کو قرآن کی تلاوت بہت پسند تھی تو مولا علی کے چاہنے والوں کو بھی تلاوت کلام پاک بہت زیادہ پسند ہے۔ کیونکہ ہم صرف میراث تک محدود رہ گئے، باپ مسلمان، ماں مسلمان، گھرانہ مسلمان، اس گھرانے میں پیدا ہو گئے، لہذا دین کی اہمیت کا ہمیں علم نہیں ہے، یہ دین کیسے بچایا گیا اس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، بلال حبشی سے پوچھیں کہ دین کیا ہے۔ تازیانے مارے جا رہے ہیں، گرم پتھر سینے پہ رکھے جا رہے ہیں، بس ایک شخص کے احد احد کہنا چھوڑ دو۔ عمار یاسر کے والد، ان کی ماں، وہ قربانیاں کہ دو پیر دو جانوروں کی طرف باندھے گئے، دو ہاتھ ادھر باندھے گئے، اور خالی ایک شرط، اسلام چھوڑ دو۔ چاروں سم سے جانور دوڑائے گئے، لیکن اس کے باوجود اسلام سے قدم پیچھے نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ دین کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام کی تعلیمات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک حصہ ہے عقائد، دوسرا حصہ ہے احکام، اور تیسرا حصہ ہے اخلاق، کیریکٹر۔ عقائد اسلام کی بنیاد ہے، یہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ بنیاد اگر مضبوط رہے گی تو اسلام کی عمارت بھی مضبوط رہے گی، اور اگر عمارت بنیاد کمزور ہو جائے تو پوری عمارت جو رہے گی وہ بھی کمزور ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، بنیادی چیزوں کو آپ سب سے پہلے مضبوط کریں۔ ہمارا رونا یہ ہے کہ ہم کر رہے ہیں لیکن کچھ اثر نہیں ہوتا، بہت پریشانی ہے، بہت مصائب ہیں، بہت مصیبتیں ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ مثلاً ہمارے اسد بھائی ہیں، صحیح نام لیا نا؟ ہاں، اسد بھائی، یہ مثال دے رہا ہوں، یہ تو کیا کہتے ہیں خالی مجمع کو سمجھانے کی۔
اس لیے کہ نام آپ کا یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا میں آپ کو لکھنؤ جانے کا 2 آپشن دیتا ہوں، پلین کا ٹکٹ بھی اور ریلوے کا ٹکٹ بھی، آپ جس سے جانا چاہیں آپ اس سے جا سکتے ہیں، پلین کا ٹکٹ بھی ہے اور ٹرین کا ٹکٹ بھی۔ آپ بتائیں میں کون سا ٹکٹ لوں گا؟ پلین کا ٹکٹ لوں، اس لیے کہ آسانی سے 1.5-2 گھنٹے کے اندر میں پہنچ جاؤں گا، کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر